السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں رکھی گئی ہیں
وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نکتے کے طور پر فرماتے ہیں، اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا تو اس سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے اچھے اور برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہوئے اور ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور بعض سخت ہو گئے اور کھیل کود اور لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اس طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں مختلف ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس نے ابتدا بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے نہ کبھی نکل سکیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو ان لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے، اور ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایک سے ایک بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا اور جلد سزا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور اس کی رحمت دیکھ کر ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے تو جبار و قہار بھی ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے تو پکڑ و گرفت فرمانے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو گناہوں پر سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن افسوس، ہمارا حال اس کے انتہائی برعکس نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی نافرمانی اور سرکشی والی عادت کو مزید پختہ کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے
حاشیے خیال تک میں لانے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 49 اور 50 میں، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عفو و غافل نہ ہونے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھی اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب دلائل قائم ہو چکے اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل، واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے، اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے، اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائے جائے جو دعا مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکے، اور بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی امت اور ان کے زمانے کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر کامل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے،
جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور مردے زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے طب کے ماہرین عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، لہذا یقیناً یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و خاسر رہے، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے، اور اس کا مثل بنا لانا بشری قوت کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اور سدھا معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلا دیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کس قدر عناد اور حق سے مکرنا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، تم ڈر سنانے والے ہو، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام ہوئے ہیں، وہ اپنی قوموں کو ان کی من مانی نشانیوں کی بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے جو خصوصی طور پر انہیں عطا ہوئی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔